بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری ویڈیوز کے اوپر جو اعتراضات آ رہے ہیں، جو سوالات آ رہے ہیں کمنٹس کی شکل میں، ایک ایک کر کے ان تمام کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کمنٹس کے اندر کہ اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی حق کی جماعت ہے تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ آپ لوگوں کی خوش فہمی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی سلسلے میں وہ بشارتیں آئی ہیں، یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ کی مثال ان اہل قرآن جیسی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اہل قرآن تھے، ہم بھی اہل قرآن ہیں، کیونکہ اس وقت سیاہ ستہ موجود نہیں تھی۔ اسی طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی اہل حدیث تھے، ہم بھی اہل حدیث ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ہدایہ، کوئی قدوری وغیرہ فقہ کی کتاب موجود نہیں تھی۔ کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ کیا صحابہ کرام کے فقہی فتاوی موجود نہیں ہیں؟ آپ اٹھائیے مصنف ابن ابی شیبہ، آپ اٹھائیے مصنف عبدالرزاق، آپ اٹھائیے کتاب الآثار وغیرہ اور بھی کتابیں ہیں۔ ان تمام کتابوں کے اندر تقریباً 18,000 فتاوی موجود ہیں صحابہ کرام کے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ صحابہ کرام قرآن کریم کو جمع کرنے والے تھے، محفوظ کرنے والے تھے، نقل کرنے والے تھے، لیکن اس قرآن کریم کو جو قرات کا نام دیا گیا وہ بعد میں قاری عاصم کی قرات کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم وہی ہے، نام بعد میں دیا گیا۔ اسی طریقے سے احادیث اس وقت بھی موجود تھی، صحابہ کرام نے احادیث کو بیان کیا ہے، احادیث کو نقل کیا ہے، لیکن بخاری اس کو نام نہیں دیا گیا تھا، بعد میں چل کر کے ان کا نام دیا گیا۔ بخاری کی احادیث ہیں، مسلم کی احادیث ہیں، اس وقت بھی احادیث موجود تھی، لیکن بخاری اور مسلم کا نام ان احادیث کو بعد میں دیا گیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ بھی موجود تھی، لیکن بعد میں چل کر کے ان فقہ کو فقہ حنفی کا نام دیا گیا، فقہ شافعی کا نام دیا گیا، فقہ مالکی اور فقہ حنبلی کا نام دیا گیا۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کے سلسلے میں پیشین گوئیاں آئی ہیں اور آپ ہی وہ حق کی جماعت ہیں اور آپ ہی وہ محدث ہیں، یہ دماغ سے بات نکال دیجئے، کیونکہ یہ محدث یہ علمی طبقات کا نام ہے، یہ کسی مذہبی فرقے کا نام نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شیخ الحدیث ہے، اس کی بیوی کہنے لگ جائے کہ میں بھی شیخ الحدیث ہوں، اس کے بچے کہنے لگ جائیں کہ ہم بھی شیخ الحدیث ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ محدث یا شیخ الحدیث یہ علمی طبقوں کا نام ہے، یہ کسی مذہبی فرقے کا نام ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، مذہبی جو فرقے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی سنی ہے تو اس کا عالم بھی سنی ہوتا ہے اور اس کا ان پڑھ بھی سنی ہی کہلاتا ہے، یہ مذہبی فرقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب آخر میں ہمارا آپ لوگوں سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں ایک حوالے کے ساتھ یہ بتائیے کہ انگریز کے آنے سے پہلے کسی ان پڑھ اور جاہل کو اہل حدیث کہا گیا ہو، کسی ان پڑھ اور جاہل کو اہل قرآن کہا گیا ہو، یہ سب جو ہے انگریز کے آنے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ اب جو ہے ان پڑھ بھی اہل حدیث بنے ہوئے ہیں اور ان پڑھ اور جاہل بھی اہل قرآن بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔